وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ لگا دیں میں۔ جی Recording in progress. تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ جاثیہ اس کی 5 آیات جو تھیں وہ ہم نے کی تھیں۔ تو میرے ساتھ ساتھی کو اور شریک ہوئے ہیں ابھی؟ ہاں جی، ہم داؤد آپ بھائی ہیں، سلیم صاحب ہیں، سجاد صاحب ہیں، جی پروفیسر صاحب، اور ضیاء اللہ ملک صاحب ہیں، ضیاء اللہ ملک صاحب ہو گئے۔ آگے جی، داؤد صاحب ہیں، سجاد صاحب ہیں، سرشار ٹھیک ہے صاحب ہیں، ضیاء اللہ ملک صاحب ہیں، ٹھیک ہے سلیم چشتی صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ مل کے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز سب ساتھیوں نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جو ایک ہوتا ہے مرکزی نقطہ، تو کل بھی بتایا تھا کہ مرکزی نقطہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ بھی زمانہ ہی ہمیں اس دنیا کے اوپر ہلاک کرتا ہے، ان کا تعلق دنیا ہی کے ساتھ ہے۔ وہ کسی چیز کو جو ایمان کے اجزاء ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، کتاب ہے، آخرت ہے، مختصراً ان پر ان کا ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، بالکل جی۔ وہ کہتے ہیں جو خود بخود ہو گئی تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ اسی طریقے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کو ان لوگوں سے بھی بہت پیار ہے، اور ان لوگوں کو بیٹا اس کو کر دیں ذرا، جی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی پیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہے کہ ان کے لیے توحید کی نشانیاں، یعنی کہ جیسے ہم پڑھاتے ہیں تو ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا جو ہوتا ہے کہ جو مجرد جو نظر نہ آنے والا ہو، جو صرف فکر ہی فکر ہو، اس کو میٹیریل اگر دکھا دیا جائے تو وہ یہ ذرا بند کر دیں جی پلیز، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ جی سر۔ جی اب اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کو تو محسوس کرنا ہے، اس کو ایمان لانا ہے، بلکہ محسوس کیا، یہ تو حس سے بالا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دماغ میں آنے والی چیز تب ہے کہ جب انسان، ایک تو یہ ہے کہ یہ بنائی ہوئی جتنی بھی نشانیاں ہیں جس کے معنی آیات اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کی طرف دیکھیں گے تو یہ بن جاتی ہیں کونی آیات۔ کیا کہیں گے اس کو؟ کون نہیں ہے؟ آیات۔ کونی آیات کو کیوں کونی کیوں کہیں گے؟ کس سے لفظ ملتا ہے؟ ان سے ان سے کائنات بھی چلے کر لیں، نہیں تو کائنات سے۔ کائنات کے اندر جو بکھری ہوئی ہیں، 2 ہدایتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں ہمارے لیے۔ ایک وہ چیز جو ویزیبل ہے، جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی کتاب ہے جو 7 آسمانوں اور زمین اس کو کھولیں تو اس کے اندر جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ اس کتاب کے الفاظ ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے تصویر کے طور پر پیش کروں، جیسے اللہ نے ہی کہا، ایک تو اس کو کہتے ہیں کائنات کی نشانیاں، مشکل لفظ ہوگا تو کونی نشانیاں۔ دوسری پھر نشانیاں وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تو یقین ہو جاتا ہے یا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک اور پھر ٹرائی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب تمہارے اندر روح ڈالی ہے تو روح کی پرورش، اس کی نشو و نما، اس کے لیے، کیونکہ وہ روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی جو پیدا کی ہوئی روح تھی اس میں سے میں نے پھونکا، تو اس کا تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ وحی کے ساتھ۔ تو وہ بھی آیات قرآن مجید کی،
اور گزارش یہ کی تھی کہ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اتمام ہوا. کیوں جی یہی بات ہے نا ہمارے ذہن میں. جی سر. جی کبھی اس کچھ حصے کا نام تورات رکھ دیا گیا، زبور، انجیل رکھ دیا گیا، اور ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں کے اور بھی نام رکھے ہوئے ہوں، اور وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2-3 باتیں یاد ہو گئیں جو مستقبل قریب کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی دیکھا. اس سے پہلے بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول آتے رہے، ان کو ہدایت دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر جو آیات بتائی ہیں، یہ میں نے کہا کہ 2 چیزیں. ایک میں نے بتائی کہ وہ جو دہریے لوگ تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کا کہا کہ خالق ہے، اس کے بغیر اگر تم غور و فکر کرو تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ تم مانو نہیں، الا یہ کہ تم نے ضد کی ہوئی ہو اور تم نے یہ کہا ہوا کہ بھی ہم نے اسے سبق حاصل نہیں کرنا. دوسری چیز ذرا غور سے سنیے گا، اس لیے کہ وہ اصل میں پیوٹل پوائنٹ ہے اس کا. وہ ہے کہ پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب نہیں ہیں بھائی. پروفیسر صاحب نہیں ہے. اچھا، آگے آیت غالباً میرے ذہن میں یہ ہے کہ آیت نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ. یہ پڑھیں گے ہم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیوں جی؟ جی جی اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ خواہش کو ختم کرو، اور جو میں نے آیات آپ کو دی ہیں، جس کو حلال کیا اس کو حلال، جس کو حرام کیا حرام، ہدایت کا جو صحیح راستہ میں نے بتایا اس کو مانتے ہوئے وہی کام کرو گے کہ یہ میرے اللہ نے کہا ہے، تو وہ ایک عمل بن جائے گا، اس کے اندر ایک وزن بن جائے گا قیامت کے دن. وہ ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ وہ وزن بنے گا اور پھر وہ اپنا جس کے وزن بھاری ہوئے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا. تو یہاں چیزیں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ ہم سوچتے ہیں کہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر کون رہ رہے تھے؟ کفار رہ رہے تھے. جی، ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی مکہ کے اندر دہریے بھی رہ رہے تھے، دوسرا، اور تیسرا بتایا کہ وہ مشرکین بھی رہ رہے تھے جو مشرک تھے. کیوں جی؟ جی. جی اور ان سب کو چھوڑ کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مومن، جن کو مسلمان اللہ تعالیٰ نے نام دیا. اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جی اب ہم پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر تقریباً 10 چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں. تو آیت کے 2 ترجمے ہیں، ایک تو نشانیاں جو کائنات میں ہیں، ایک آیات جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں یا اس سے پہلے اللہ نے جو تورات اور زبور اور انجیل کے اندر اتاری یا اس کے علاوہ باقی کتابوں کے اندر اتاری. کیوں جی؟ اسی پہ ہے نا ہمارا ایمان. بالکل بالکل. جی پچھلی چیزوں کی حفاظت نہیں کر پائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کر کے کہا کہ اب ساری کی ساری 1,24,000 پیغمبر اور ان کی اقوام، ان کا خلاصہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں قرآن مجید کی صورت میں. ویسے یہ بتائیے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں؟ جی بالکل. بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تل کا آیات اللہ، آیت نمبر 6 سورۃ الجاثیہ، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں.
اب آیت کے مطلب میں نے دو بتائے تھے، نشانی اور آیات۔ یہاں پتہ چلے گا کہ آیات ہیں، کیوں کہ نتلوہا، ہم اسے پڑھتے ہیں یا ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کی تلاوت ہم تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں یہ سے میں رکھیے گا۔ یہ کچھ ساتھی ہیں جو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، یہ بڑی اہم ضمیر ہے۔ یہ جہاں بھی جمع مکسر غیر عاقل آتی ہے وہاں تو یہ ضرور جمع کے لیے آ جاتی ہے۔ یہاں بھی آیتن آیاتن آ گیا ہے تو یہ آیات کی طرف اب ہننا یہاں نہیں آئے گا، ہا آئے گا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہا جب بھی آئے گا تو ہا کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث۔ مؤنث اور اگر تو جمع۔ پیچھے نہیں، مؤنث اور جمع نہیں نا، اس کا یہ ہے مؤنث۔ یہ جمع اب اس سے پیچھے پڑھیں گے کہ یہ کس چیز کی طرف اپنا ریفر کرتی ہے۔ اگر تو وہ آیتن ہے تو وہ ایک نشانی وہ بھی ہا ہے، کیوں جی؟ جی اور ایک ہے آیاتن، جمع نشانیاں، جی جمع جی یہ دونوں کی طرف کرے گی۔ جی جی تو ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے اگر آیاتن ہے تو نشانیاں کرنی ہے ہا کا، اور اگر آیتن ہے تو نشانی ہا کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ مشکل تو نہیں ہے جی۔ تو تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیکا بالحق، جنہیں ہم، جسے ہم نہیں کہہ رہے، ہا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، جنہیں ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پر حق کے ساتھ، جنہیں ہم تمہیں حق کے ساتھ سناتے ہیں۔ تو تلاوت زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ آنا، یہ تلاوت کے معنی ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب ہم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جلالہ اللہ تعالیٰ، بالکل۔ اب جس کا اللہ پہ یقین ہے وہ ان آیات پہ تلاوت ان کو مانے گا، تو لہذا اللہ تعالیٰ پہلے اپنی جو ذات ہے اس کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ نتلوہا، جو بھی تلاوت کی جا رہی ہے، جب میں ان دونوں کو مانے تو پھر وہ صحیح راستے پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ فَبِأَيِّ، ائی کا مطلب ہوتا ہے کس، حدیث، اگر حدیث کو اصطلاحی معنوں میں لیں گے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ حدیث حدیث، وہ اصطلاحی معنی ہے۔ اب ایک لغوی معنی ہے، لغوی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس زبان کی لغت، اس کے معنی کیا ہے۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات۔ تو یہاں ہوگا تو وہ کس بات پر، بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے بعد، ترجمہ بنے گا تو وہ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یؤمنون، ایمان لائیں گے۔ آسان ترجمہ ہے جی انشاءاللہ۔ تو ترجمہ میرے ساتھ پڑھیں جی اب۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ تعالی کی آیات ہیں، نتلوہا علیکہ، جنہیں ہم ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ہم انہیں تجھ پر تلاوت کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حدیثٍ، تو کس بات پر تو کس بات پر
بعد اللہ و آیاتہ، اللہ کے اور اس کی آیات کے بعد، اللہ اور اس کی آیات کے بعد یؤمنون، وہ ایمان وہ لائے ایمان لائیں گے۔ وہ ایمان لائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی بات۔ تو اب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے، اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، اپنی فکر کو چھوڑ دیا، تو بھائیو وہ بن گئی عبادت، اطاعت بن گئی، ایسے ہی ہے۔ جی جی اور اگر ذہن میں یہ بات نہیں ہے، وہی کام کرتے رہیں گے ساری عمر، وہی کام کرتے رہیں گے جی، بھوکے کو کھانا بھی کھلاتے رہیں گے، آپ جا کے اپنا ممکن ہے جو بھی آپ کی عبادت کا طریقہ ہے، میری عبادت کا طریقہ ہے، میں اپنی عبادت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے بارے میں جو تصور اللہ دے رہا ہے وہ اور ہے، ایک میرا اپنا تصور ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے افراد ہیں، بہت سارے آستانے ہیں، بہت سارے بت ہیں، ممکن ہے دنیا کے اندر ہیں ایسے افراد جو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ بالکل ہیں، بہت بالکل ہیں۔ تو وہ اللہ پر بھی لاتے ہیں۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو اپنی حیثیت میں نہیں رکھنا چاہتا، بے شک ایسے ہی ہے جی۔ جی یہ بالکل کلیئر کٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پورا پاورفل ہے، قدیر، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، العزیز ہے، یہ ساری پتہ ہے۔ تو لہذا اس کو کسی بندے کی، کسی آستانے کی، کسی بت کی، کسی خواہش رکھنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک تو یہ ہے بھائیو خالص ایمان۔ آگے جو آ رہی ہیں یہ ہم نے پڑھنا ہے، پھر 3 آیات انشاءاللہ ہم ریوائز کریں گے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی کفر کا، کوئی مشرک کا، کوئی ایمان والے کی ابھی اوپر بات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی۔ جی ان ایسا الذین آمنوا ان الذین کافروا، اب وہ کوئی چیز نہیں آئی ابھی تک، ٹھیک ہے؟ جی جی لہذا یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ایک ہی بات شروع ہو رہی ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ ویل، ہلاکت ایک تو یہ ہلاکت، دوسرا لے کے جہنم کی ایک وادی، وادی جہنم کی وہی ویل ہے جی۔ تو ہلاکت ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ میں اگر اس کے اندر ترجمہ کروں، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، مومن کے لیے جی، یا کسی اور دہریے کے لیے، جو کرتا کیا ہے، جو افاکن، جھوٹ آپ نے واقعہ افک پڑھا ہوا ہے۔ افک کیا تھا؟ بہتان بہتان۔ تو افاکن کا مطلب بہتان تھا، مطلب بہت بڑا جھوٹ۔ ایک چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے، ایک افاق ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹ، افک، تو اسی سے افاق بنا، اور یہ اس میں فاعل ہے۔ تو بہت بڑے جھوٹے، اسم الف سے میم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ گناہ کو۔ اسیم اسی سے علیم، رحیم، کریم، اسی وزن کے اوپر اسیم بھی بنا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ گناہگار، بڑے گناہ کار جی، وہ چھوٹا بھی ہو بہرحال، اسیم گناہ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بات تو بتا رہا ہے اور آگے اس کی تشریح کرے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا اس میں سے۔ اگر مومنوں سے بھی کوئی اپنے پاس سے چیز گھڑ لیتا ہے تو وہ کون ہوگا؟ افاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی میں مثال ہوگا۔ آپ کو وہی دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس قرآن مجید کی آیت کے پیوٹل پوائنٹ، جو مرکزی نقطے ہیں، وہ 2 ہیں، ایک دہریے اور ایک وہ آیت کہ افرائیت الذی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ
الہہو جس نے بنا لیا واحد اپنے معبودوں کو ہواہو اپنی خواہش نفس کو. جی 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 اب جو خواہش نفس والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جو دل میں آئے گا دنیا داری کے لیے، دنیا میں اپنی مشہوری ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کرنے کے لیے، تو وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ گناہ بھی کرے گا. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی نہیں سمجھتا. بے شک اس نے، میں اب تھوڑی سی سخت بات کرنے لگا ہوں، بے شک اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو. یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آستانوں پر جانے والے یا اللہ سے تعلق، اللہ سے بھی تعلق رکھنے والے اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی تعلق رکھنے والے، مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ پڑھا ہوا پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں بالکل. تو لہذا ہم سب سے پہلے تو ان کی بات کرنے کی بجائے اپنا تجزیہ کریں کہ کہیں اس افاق عظیم کے اندر ہم تو نہیں ہیں. کفار اور مشرکین یہ تو پکے پکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ویل لکل افاق عظیم. یہ بڑی اہم مرکزی آیت ہے کہ ہر بہتان، ہر جھوٹ گڑنے والے اور گناہ کرنے والے کے لیے ویل، جہنم کی وادی ہے، ہلاکت ہے. اب وہ کرتا کیا ہے؟ اب وہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتا ہے. جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا؟ جھکتا بھی کیا تو ہے بھائی جو اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی کہ میں نے ہر وقت اپنی مرضی کرنی ہے، جی، وہ اللہ کے احکام کے آگے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا؟ نہیں جھکے گا نہیں جھکتا. بالکل جو آپ کے ذہن میں آ گئی بات، یہی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ وہ جو افاق ہے، عظیم ہے، وہ اکیلا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کی بات کرے گا. یسمعو آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے. تتلا مجہول جملہ ہے، جو اس ایک آدمی پر، جو اس پر پڑھی، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں. کیوں جی؟ جی کیا ہم مسلمانوں پر یہ آیات تلاوت نہیں کی جاتی؟ کی جاتی ہیں. پڑھتے بھی ہیں. وہ تو تلاوت کرنا تو بڑی بات ہے نا، دوسرے نے بتایا کہ بھی یہ چیز ہے، ہم تو خود پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، میں کسی بندے کے اوپر سٹیمپ نہیں لگا رہا. اگر سب سے پہلے سٹیمپ لگے گی تو وہ مجھ پر لگے گی، اگر ان کے اندر ہوں گا کہ ہم نے اپنے آپ کو جنت کے راستے پر لے کے جانا ہے. تیار ہیں جی؟ انشاءاللہ. 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 تو اپنا تجزیہ کریں گے تو پھر دوسرے آدمی کو بھی کہہ پائیں گے کہ بھی یار میں بھی کامیابی کے راستے پر ہوں، تم بھی آ جا. اور اس کو یہ پڑھائیں گے، یسمعوا آیات اللہ، وہ اللہ تعالی کی آیات کو کیا سنتا کرتا ہے؟ سنتا ہے. سنتا سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ تتلا علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی تلاوت ہے. تلاوت کی تلاوت جاتی کی جاتی جی، اب اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ سمعنا و اطعنا، ہے. میں نے سن لیا، میں اس کی اطاعت کروں گا. یہ ہے ریئیکشن کس کا؟ مومن کا، مسلمان کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی حکم آ گیا اس کی اطاعت. اب یہ کیا کرتا ہے؟ ثم یسر مستکبرا. یسر کے اندر کون سا لفظ ہے ہماری زبان کا؟ اسرار. اصرار. اصرار کرنا. ہاں جی، مطلب ہے بار بار ایک آدمی غلط بات پر ہوتا ہے تو وہ اصرار کرتا ہے اسی چیز پر، تو اصرار کیا ہوا؟ غلط بار اڑ بار جانا. وہی کام کرتا ہے، جو اس کے ذہن میں آتا ہے نا. ثم یسر، پھر وہ اصرار کرتا ہے
کیسے؟ مستکبرا، تکبر کرنے والا بن کر. ویسے ترجمہ ہوا ہے وہ تکبر کرتے ہوئے اصرار کرتا ہے کہ ایک سامنے اللہ کی آیات ہے کیا کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم ترجمہ کریں ذرا اس کا ترجمہ. اس اللہ تم کی اللہ عبادت کی کرو عبادت کرو کے لیے دین کے لیے کرنے دین والے کو خالص خالص کرنے کرنے والا والے بن بن کر. وہ کہتا ہے جی نا، میری مرضی ہے، میں چاہوں تو مانوں، چاہوں تو نہ مانوں. اذان ہو رہی ہے، میں نماز چاہے پڑھوں نہ پڑھوں. سال ہو گیا ہے، میں زکوٰۃ دوں نہ دوں. یہ تکبر کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. جی بالکل ہے. تو ہم نے تجزیہ کرنا ہے. تو یہاں یہ ہے ثم یصر مستکبرن، پھر وہ اصرار کرتا ہوا ہے تکبر کرنے والا بن کر. کیسے کرتا ہے؟ کہ کوئی اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی. کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے ان آیات کو، ہا کی ضمیر آیات کی طرف جا رہی ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی آیات کو، کیا ترجمہ بنے گا؟ سنا ہی سنا ہی نہیں. نہیں. لم سنا یسمع ہی نہیں. جیسے نہیں سنا. پہلے بلینک تھا اسی طریقے سے وہ بلینک. اب ایسے آدمی کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ جنت یا جہنم؟ جہنم. 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 اللہ تعالیٰ بالکل کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. یہ جو اگلی 3 آیات آ رہی ہیں نا، یہ اس ایک آدمی کے لیے ہے، افاکن اسیم کے لیے. ابھی آ رہا ہے فَبَشِّرْهُ، اس کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. کس کی؟ دردناک. دردناک عذاب. اگلی جو آیت شروع ختم ہوگی وہ ہو رہی ہوگی عذاب مہین، رسوا کن عذاب کی. اس سے اگلی آیت جو آئے گی، اگلی آیت ہی 9ویں بلکہ 10ویں، اس کے اندر آئیں گے الفاظ، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو عذاب عظیم، اور وہاں رجز بھی آئے گا. ایک عذاب ہے، ایک رجز ہے، ایک علیم ہے. یہ ساری کی ساری صرف 2 صفات اگر انسان کے ساتھ پائی جاتی ہیں اللہ کے مقابلے میں، کہ وہ کیا ہے؟ ویل لکل افاک اثیم. اب میرے ساتھ پڑھیں جی، ویل لکل. تو ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہر ایک کے لیے ہر شخص اس کے لیے جی ہلاکت ہے ہر ایک کے لیے جو افاکن، جھوٹ جو کرنے والے. جھوٹا نہیں والا ہے، بہت بہت زیادہ جھوٹا کہہ لیں، بہت جھوٹا. جی بہت جھوٹا ہے. یہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ زیادہ ہوا ہے، ورنہ جو بہت زیادہ اپنے پاس سے چیزیں گھڑنے والا ہے وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. تو بہت زیادہ جھوٹے، اسیم اور گناہ گار. اور گناہ کرنے والے کے لیے. اور والا نہیں ہے. گناہ گار بذات خود ڈاکٹر صاحب اس میں فائل بن جی جاتا ہے نا، گار سے، ہر گناہ گار کے لیے. تو ہر بڑے جھوٹے اور گناہ گار کے لیے یسمع آیات اللہ. وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے. یاد کو سنتا. باقی ساتھی کوشش کریں نا، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے. تتلا علیہ، جو اس پر جو اس پر تلاوت کی تلاوت کی جاتی جاتی ہے. اس پر تلاوت کی جو جاتی اس ہے. پر تلاوت کی جاتی ہیں. ثم، پھر پھر، اب پھر تب آتا ہے آواز چلی گئی. کہ جب ایک وقفہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر یہ کام کرتا ہے. ثم، پھر، یعنی کہ مطلب ہے پہلے بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اب دوبارہ. یسر مستکبرا، پھر وہ اصرار پھر وہ کرتا ہے اصرار تکبر کرتا کرنے ہے والا بن کر. تکبر کرنے والا بن کر. اس پر وہ اصرار کرتا ہے. کرتا ہے تکبر کرنے والا بن کر. کأن لم یسمعھا،
گویا کہ گویا کہ اس نے اللہ کی یاد کو آیات سنا کو ہی نہیں۔ سنا ہی نہیں۔ گویا کہ اس نے ان پہلے کہنا ہے ان اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی بتا رہا ہے کہ اگر ایسی مرضی ہے تو میری بات کے اندر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں 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 ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے تو کوئی تو خبر اسے دے دے، دردناک عذاب کی دردناک عذاب خوشخبری کی۔ دے دے۔ تو تو اسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ بیٹا اوپر کریں ذرا۔ وَإِذَا عَلِمَ، اب یہ ہے کہ ایک تو دوسرے نے بتائی، وہ تھا تتلا، دوسرے نے بتائی، بس بیٹا جی۔ وَإِذَا عَلِمَ، اذا آ رہا ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، لہذا اس کا اطلاق عالمہ پر بھی ہوگا۔ اور بیٹا ہاتھ پہ ذرا پیچھے کریں، آگے جو کرسر کو آپ پیچھے۔ کا کرسر ہے جی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شَيْئًا، جب وہ ہماری آیات میں سے کچھ کو، شیئن کسی چیز کو سن لیتا ہے، جان جاتا ہے عالم۔ جی جان جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری آیات میں سے کچھ کو یا کسی چیز کو جان جاتا ہے، اتخذہا ہزوا، اب اس کے ساتھ بھی اذا لگے گا، وہ اس اب آیات ہے، وہ ان کا نہیں، اب شیعہ ہے کچھ، تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے جی جس طریقے سے قارون نے کہا تھا، قارون فرعون تھا اور اس کے ساتھ حامان تھا، جی کس نے کہا تھا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے ہے؟ فرعون نے کہا تھا۔ ہاں جی، ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ یہ قارون، سب کچھ جو کچھ مجھے قارون نے، جی بالکل، جس کا جی بہت بڑے خزانے تھے، تو اس نے کہا تھا یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے۔ یہاں جی یہ ہے کہ جب وہ ہماری آیات میں سے کچھ کو جان جاتا ہے تو وہ اس آیت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب یہ جو مذاق اڑانا کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اس پر عمل نہیں کروں گا، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل انکار کر دینا، دوسرا یہ ہے کہ جان گیا ہے، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جانتے ہیں، کیوں جی؟ جی اور مذاق اڑانا یہ ہے کہ چلو بھائی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ الگ چیز ہے، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، کیوں جی؟ جی شادی پر بھی، نکاح پر بھی، رسم و رسوم پر بھی، مرنے پر بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں اس پر بھی میری مرضی یہ چاہتی ہے، حدیث اور بتاتی ہے، بندہ اور کرتا ہے مسجد کے اندر جا کے، کیوں جی؟ جی یہ ساری ہے مذاق اڑانا کہ عمل اس کے برخلاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بھائیو کچھ دل پہ، کچھ احساسات پہ، جذبات پہ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہو ہونا رہا چاہیے ہے۔ جی جی۔ تو اس کو بھائیو پلیز رکھیں، اس لیے کہ نجات اس میں ہے۔ علم اگر عمل کی شکل نہ لے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ میرے ساتھ پڑھیں، وَإِذَا عَلِمَ، اور جب وہ جان جاتا ہے، جان جاتا ہے جب وہ جان جاتا ہے، من آیاتنا شیئا، ہماری ہماری آیات سے آیات میں سے کوئی بات، کسی کو ہماری آیات میں سے کچھ، نتخذہا، تو وہ وہ ان اس کا آیات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اچھا بناتا کچھ ہے۔ آیات بھی ہو سکتی ہیں، تو ہا کا ترجمہ ہم جمع ہی کریں، وہ ان کا، وہ حضوا، ترجمہ نتخذہا حضوا، وہ وہ اس کا ان مذاق کا اڑاتا ہے۔ وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین،
یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جن کے لیے وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب آپ نے ایک جملہ پڑھنا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے ورا، پہلے سورہ کاف میں بھی پڑھا تھا، ابراہیم میں بھی پڑھا تھا۔ ورا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی کا ہمیں پتہ ہے، جی ورا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ورا ظہورہم، ان کے آگے پیٹھوں کے پیچھے پیچھے اپنی پشتوں کے پشتوں پیچھے۔ کے جی، ہاں، ورا کا مطلب ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ چیز خواہ وہ آگے ہے خواہ وہ پیچھے ہے، لیکن وہ نظر نہ آتی ہو تو اس کو عربی کے اندر ورا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی کانٹیکسٹ میں اس کے دونوں معنی ہیں۔ مثلا دنیا ہے تو من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ دوسرا کہ وہ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اس کے آگے مطلب وہ جو پیچھے اس کے آئے گا، اس دنیا کے پیچھے وہ جہنم، اب جہنم ہے ان کی آگ، اللہ تعالیٰ یہاں ہی بتا رہا ہے، تو ترجمہ کون سا کرنا ہے ذرا جلدی جلدی بتائیے۔ آگے جانا۔ یہ ان کے آگے جہنم ہے یہ، اور ان کے پیچھے جہنم ہے، درج میں تو دونوں ہی ٹھیک جہاں فٹ ہوتے ہیں، لیکن ورا کے معنی آپ پڑھیں گے کہ ان کے آگے جہنم ہے، تو لہذا ورا کو کے معنی دوسرا ذہن میں رکھ لینا ہے، دو دفعہ آیا ہے یہاں، تو ان کے پیچھے جہنم ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے پر ہم اتفاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی آگے جی، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، ولا یغنی ترجمہ کریں میرے سے، نہیں کام آئے گا اور نہیں کام آئے گا نہیں عنہم ان ان کے لیے ان کے ما کسبوا جو انہوں نے کھایا، جو انہوں نے کمایا، شیئا کچھ بھی، کچھ بھی تو یہاں ہے کہ قیامت کے دن نہ تو جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ایک جو عمل کیے ختم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنے دوست بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہاں ان میرا کوئی مقام نہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں قریب ہوں، تجھے یوں اٹھاؤں گا اور جنت میں لے جاؤں گا۔ بہت سارے ایسے ہیں، شیطان ہیں یہ۔ آگے ہے نہ تو کام آئے گا ان کے جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، ولا اور نہ ہی، کہیں ولا اور نہ ہی اور نہ اور نہ ہی متخذو من دون اللہ اولیاء، جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لیا، مددگار بنا لیا۔ متخذو من دون اللہ اولیاء، اور نہ جن ہی کو جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ اللہ کر کا چھوڑ کر ولی بنا درست۔ اللہ کو چھوڑ جی، کر ولی اور نہ ہی وہ جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنا لیا، بالکل نہیں جی۔ اب کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک بہت بہت بڑا عذاب ہے۔ جی جی اپنے نیچے کریں بیٹا، آج میں ہی ریویژن کرتا ہوں، جو وقت کم ہے، میں بس کوشش 1 منٹ ہے ہمارے کرتے پاس۔ ہیں۔ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ تلک آیات اللہ، دل کا آیات اللہ نتلوہا، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم نتلوہا علیہ کا، جنہیں ہم تجھ پر تلاوت کرتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر ایک جھوٹ کرنے والے اور گناہ گار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ تکبر کرنے والا بن کر
اصرار کرتا ہے کہ اللہ